بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدۃ النساء العالمین، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کو تمام دائیوں اور مکہ کی خواتین نے اکیلا چھوڑ دیا؟ واضح حمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کیا؟ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ ان سب حالات میں حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی فخر کائنات حضرت فاطمہ کو کیسے جنم دیا؟ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی ایک مشہور و معروف شخصیت تھیں۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد کو بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ بعض تاریخی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے براہ راست پیغمبر اکرم سے شادی کی بات کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دیگر چچاؤں سے کیا، اور سب نے ہی اس بات سے اتفاق کیا۔ اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دیا۔ نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر مخصوص رشتہ داروں کے ساتھ وقت مقررہ پر حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ ناظرین کرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین اور بااثر شخصیات میں سے ایک تھی، لیکن جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرمایا تو مکہ کی خواتین نے ان سے تعلقات منقطع کر دیے اور کہنے لگیں خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعہ کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسے پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں
کہ جس سے مخالفین کے تانے اور مذمتیں ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گے۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو وہ بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر، وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ علیہ السلام کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولیں تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔